آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی کا انتخاب اچھا کیا جائے، نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے، اور بیوی کے اندر عموماً اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، عورت کے اندر اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اور اس کا مالداری دیکھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی دینداری کو دیکھ کر، عورت کی دینداری کو دیکھ کر اس سے رشتہ کیا جائے۔ حسب نسب سے کچھ نہیں بنے گا، حسب جتنا بھی بڑا ہو آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں دینا، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور اسی طرح حسن و جمال ہے وہ وقتی طور پر ہے، جب بڑھاپا آئے گا، عمر بڑھے گی، حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ اور پھر مالداری کو دیکھ کر آؤ گے، کبھی فاقہ ہو جائے گا، کبھی مال ختم بھی ہو جاتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ اور کئی سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے حسن و جمال کی وجہ سے شادیاں کی، بعد میں بیوی کا حسن جو ہے وہ ختم ہو گیا، ماند پڑ گیا، تو لڑائیاں ہو گئی، اب بیوی اچھی نہیں لگتی۔ اور اگر مال و دولت کے چکر میں کی ہے تو مال و دولت جب ختم ہو گیا، اب جو ہے بیوی اچھی نہیں لگتی کہ یہ تو کنگری ہے، یہ تو فلاں ہے۔ اور پھر اسی طرح حسب نسب کو دیکھ کر کیا تو حسب نسب نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور اگر دینداری کو انسان دیکھے گا تو دینداری تو انسان کے اندر ہمیشہ ہی رہتی ہے، مرتے دم تک وہ دیندار رہتا ہے۔ اگر دیندار صحیح معنوں میں ہے، دینداری پر عمل کرتا ہے، اس کے اندر تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، اور شوہر کا خدمت کا جذبہ ہوگا، شوہر کے اندر بیوی کی حقوق کی ادائیگی اور خدمت کا جذبہ ہوگا، دینداری کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ کم از کم دیندار آدمی اپنی بیوی پر ظلم تو نہیں کرے گا، اپنی بیوی کو تکلیف تو نہیں پہنچائے گا، پریشان تو نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دینداری کو دیکھ کر بیوی کو پسند کیا جائے، اس سے شادی کی جائے۔